بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. کتاب التفسیر صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں عقیدے سے تعلق رکھنے والے ایک اہم مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ ہے کہ انسان کا اپنی زندگی میں ہر حال میں، ہر موڑ میں، ہر موقع پر، چاہے انسان جس پوزیشن میں ہو، اس کا مکمل اعتماد اور مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، اور کبھی بھی انسان اس سوچ میں، اس وہم میں اور اس گمان کے اندر مبتلا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان، ایک مومن جتنی مصیبت میں ہو، جتنی تکلیف میں ہو، اور جتنے سخت ترین حالات سے وہ گزر رہا ہو، کہ اس کا یہ اعتماد اور اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور میری مدد فرمائے گا اور وہی میرے لیے کافی ہوگا۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہم السلام کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر کٹھن سے کٹھن موقع پر، کہ جب کہ بچاؤ کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں اور نجات کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اوپر ان کا اعتماد دیکھیے، ان پر ان کا بھروسہ دیکھیے کہ وہ کس پختہ یقین کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پر یقین کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ ہجرت کا واقعہ لیجئے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلتے ہیں مدینہ کے لیے، تو آپ مکہ سے کچھ دور فاصلے پر نکل کر کے غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب کفار مکہ آپ کی تلاش کے اندر ہے، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر گئے آپ، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس غار کے کنارے آ کر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ان سب کو دیکھ لیتے ہیں، ان سب کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کے اندر ایک فطری ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور آپ سے کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پکڑے لیے گئے، اگر یہاں پر موجود کسی ایک آدمی نے بھی ذرا جھک کر کے اپنے قدموں کو دیکھنا چاہا تو اس کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ اگر کسی نے بھی جھک کر کے ہم اپنے قدموں کو دیکھنا چاہا، تھوڑا بھی جھکنا چاہا، اور جیسے ہی وہ جھکے گا اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ اتنے قریب وہ آ چکے ہیں، اتنے قریب وہ آ چکے ہیں
تو اس کٹھن موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر گھبراؤ مت، ہم دو نہیں ہیں، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور وہ دو آدمی جن کے ساتھ تیسرے اللہ کی مدد ہو، اللہ کی تائید ہو، وہ کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ اب اس کٹھن موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس طرح صحیح بخاری کے اندر کسی غزوے کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، صحابہ کرام آرام فرمانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ آرام فرما لیجیے۔ مختلف صحابہ کرام مختلف ٹولوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کا سایہ دیکھ کر کے اسی درخت کے سائے میں آپ بھی لیٹ جاتے ہیں اور تلوار کو درخت پر لٹکا دیتے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے، تلوار کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے، میان سے باہر نکلتا ہے، بڑا خوش ہے کہ آج تنہائی کے اندر ملے ہوئے ہیں، اکیلے کے اندر ملیں گے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، سب آرام فرما رہے ہیں، آج تو ان کو جان سے ختم کر دیا جائے گا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کافر بڑے گھمنڈ کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے وثوق اور اس یقین کے ساتھ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تمہیں کون بچانے والا ہے، آج تمہاری جان کون بچائے گا؟ بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، نبی علیہ السلام نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں اور کوئی ہتھیار نہیں، کوئی سامان نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور وہ میان سے باہر تلوار نکالے آپ کے سامنے اس کو تانے ہوئے کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے لفظ اللہ نکالتے ہیں، لفظ اللہ نکالتے ہیں کہ مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میری حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لفظ اللہ کا نکلنا ہوتا ہے، وہ کافر کانپنے لگتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ تو انسان کٹھن سے کٹھن موقع پر اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے اس کی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، سمندر راستے کے اندر آ جاتا ہے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے جاہ و لشکر کو لے کر کے آتا ہے۔ بنی اسرائیل اب سوچتی ہے کہ ہم چکی کے دو پارٹوں کے اندر پیس دیے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہا ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوب کر کے مریں گے، پیچھے بھاگیں گے تو فرعون کے لشکر سے کٹ کر کے مر جائیں گے، بظاہر بچاؤ کے کوئی راستے نہیں ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والے ارشاد فرماتے ہیں قال کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑ لیے گا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے کوئی رہنمائی فرمائے گا، وہ ضرور مجھے کوئی راستہ دکھلائے گا، نہ میں فرعون کے ہاتھ سے کٹ کر کے مروں گا اور نہ میں اپنے قوم کو لے کر کے دریا میں ڈوب کر کے مروں گا، میرا پروردگار ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اور اب آگے واقعہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ یہ مختلف قسم کے یہ واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان چاہے تلوار کے چھاؤ کے نیچے ہو، بستر مرگ پر پڑا ہو، مصیبت اور آفت کا جتنا بھی شکار کیوں نہ ہو، پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرا پروردگار میری مدد نہیں کرے گا۔ انسان ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اپنی مدد کی امید لگائے، اس پر اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے اور بار بار اس جملے کو پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ پاکیزہ جملہ ہے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا،
جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور یہی جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کرام نے کہا۔ کب کہا؟ جب دشمنوں نے آ کر کے آپ سے کہا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ جب غزوہ احد سے اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے تو آپ تھکے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھکے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے مسلمانوں کو مزید پریشان کرنے کے لیے یہ افواہ اڑا دی کہ جاؤ مسلمانوں میں یہ افواہ اڑا دو کہ دوبارہ کفار تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے، کیونکہ ویسے ہی ان کو مار پڑی ہے، ان کا غزوے میں نقصان ہوا ہے، اور یہ خبر سنیں گے کہ واپس ہمیں لڑنا ہے، واپس ہمیں جانا ہے، تو ان کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ افواہ اس نے پھیلا دی کہ جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے یہ افواہ اڑائی کہ تم خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے لیے دوبارہ لشکر جمع کیا جا رہا ہے، دوبارہ تم سے لڑائی کی جائے گی، دوبارہ تم سے جنگ کی جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، کہا ٹھیک ہے ہم تو تیار ہیں۔ فزادہم ایمانا، بیچارے تھکے ہوئے ہیں، غزوے سے ابھی واپس آئے ہوئے ہیں، مار کھا کر کے آئے، ان کے کتنے ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس خبر نے، اس افواہ نے ان کے ایمان میں زیادتی کر دی۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ان سب نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ بہترین کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، ایک انسان کو اپنے اذکار کے اندر، دعا کے اندر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیث قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔